وہ فائلوں کا دتھا ہے کیا؟ وہ یہی ہے فائلیں، یہ پڑی ہوئی ہیں حوالے سے آپ کا پورا ورک ہے جی، یہ وہ فائلیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ باقی سابق وزیر اعظم کے دور کی کرپشن کی ساری فائلیں ایف ای ایم اے اور نیب میں موجود ہیں۔ زرداری صاحب کو سیاست کا اور مفاہمت کا وہ کہا جاتا ہے، گرو کہا جاتا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ دیکھتے ہیں کیسے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہیں، چوتھی مرتبہ پھر بنیں گے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں بننے دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اب انشاءاللہ فکر کریں کہ سندھ میں سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ نون لیگ سویپ کرے گی سندھ میں؟ ہم سویپ کریں گے۔ پنجاب میں آپ عثمان بزدار صاحب کی انیفیشنسی، کرپشن اور گندگی کو 3.5 سال نہیں برداشت کر پائے۔ ٹھیک۔ ہم 15 سال سے بڑے عثمان بزداروں کا برداشت کرتے ہیں، یعنی بلاول، آصف زرداری بڑے موٹے، ان سے بھی موٹے۔ اور بھٹو زندہ ہے سندھ میں، تو میاں نواز شریف کیسے وہاں پر پنجے گاڑ سکتے ہیں اپنے سیاسی طور پر؟ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ بھی میں کہتا ہوں میاں ہونے آ گیا، لگ پتہ جانا ہے۔ لگ پتہ جانا ہے ازے لگیا نہیں، نہیں، ظاہر الیکشن کے بعد پتہ لگنا نا۔ پہلے کوئی حوصلہ پہلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، لگ پتہ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سندھ کے رہنما بشیر میمن صاحب۔ پہلی بات تو فائلوں کی ہوگی، وہ فائلوں کا دتھا ہے کیا؟ وہ یہی ہے فائلیں، یہ پڑی ہوئی ہیں، الیکشن سے متعلق ہیں یہ فائلیں، اور یہ آپ دیکھ لیں یہی فائلیں ہیں۔ دو دکھا دیں گے چونکہ، اور یہ تو الیکشن کے حوالے سے آپ کا پورا ورک ہے جی، یہ وہ فائلیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید وہ سابق وزیر اعظم کے دور کی کرپشن کی نہیں، سابق وزیر اعظم کے دور کی کرپشن کی ساری فائلیں ایف ای ایم اے اور نیب میں موجود ہیں۔ ٹھیک۔ میں کیوں لے کر کے 2 سال تک 3 سال تک پھروں گا؟ تو یہ سندھ میں آپ نے اتنا ورک کیسے کر لیا؟ یا تو ہو نا بندہ کو پولیٹیکل ہے اور پہلے وہ سیاست میں ایکٹیو رہا ہے، تو ایک جماعت میں آیا ہے دوبارہ، تو اتنی فائلیں یہ۔ 9 ضلعوں میں ایس پی رہا ہوں، ٹھیک 2 ڈویژن میں ڈی آئی جی رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اب ظاہر ہے میں ایک ایک جگہ کو جانتا ہوں، ظاہر ہے نہیں، وہ اللہ کا کرم ہے ٹھیک۔ کہ میں ایک ایک جگہ کو، ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اچھا پھر 2018 کے الیکشنز ہوا کیسے تھے؟ آپ کہتے ہیں میرا پولیٹیکل رول نہیں ہے، نہیں، پولیٹیکل، میرا بھائی پہلے ہی پولیٹیکل پارٹی میں ہے، اور وہ ویسے ہی الیکشنز لڑا بھی تھا 2018 میں۔ ٹھیک، نون لیگ سے؟ نہیں، مسلم لیگ فنکشنل سے۔ ٹھیک۔ 13 میں بھی ہم نے کانٹیسٹ کیا تھا اگینسٹ پیپلز پارٹی۔ ٹھیک۔ تو سیاست میں میری فیملی تو پہلے سے ہی ہے۔ زرداری صاحب کے اگینسٹ جا رہے ہیں آپ سندھ میں؟ نہیں، میں تو سندھ کے ووٹر کے پاس جا رہا ہوں کہ میرا قائد سندھ کو ترقی بہتر دے سکتا ہے۔ جو کہانیاں ہیں 15 سال کی، ٹھیک، میں ان کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اگر انہوں نے پولیٹیکلی اتحاد کر لیا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو میثاق جمہوریت تھا کہ پنجاب میں ہم نہیں آئیں گے، سندھ میں آپ نہ آئیں، میثاق جمہوریت میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم سندھ میں نہیں آئیں گے، آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے۔ پولیٹیکلی وہ پھر پیپلز پارٹی سے کچھ بارگین ہو جاتی ہے اور نون لیگ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی جو آپ نے ورک کیا ہوا ہے، تو سندھ کا ووٹر مایوس ہوگا یا آپ رہنما مایوس ہوں گے؟ میرے قائد نے کسی کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ یعنی پھر سرپرائز کے لیے تیار ہیں اس وقت قوم سندھ کے تناظر میں؟ سرپرائز نہیں، یہ تو یقین ہو جائے گا آپ کو 2018 کے ریزلٹس اور ووٹنگ پیٹرن دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ، آپ کو فگرز دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی ویسے کیوں نون لیگ کے خلاف ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ یہ وجہ سندھ زیادہ وجہ ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو سٹیٹمنٹ ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے تناظر میں، اس کی ایک وجہ سندھ ہے کہ جو نون لیگ متحرک ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم متحرک ہونے جا رہے ہیں سندھ میں، اور ہم مانگیں گے جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے سندھ کی، اس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگیں گے۔ نون لیگ مانگے گی وہاں؟ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت ایکسٹینشن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر نون لیگ وہاں پر ورک کرتی ہے تو یہ نگران جو حکومت ہے وہاں پر تھوڑی سی سیاسی منورنگ کر سکتی ہے نون لیگ کے اگینسٹ؟ اور جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مقبول باقر صاحب ایک سپریم کورٹ کے جج اور انتہائی
बेहतरीन रेपुटेशन वाले जज हैं, बेहतरीन उन्होंने फैसले किए हैं एज सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके इंटीग्रिटी पे और उनके किसी इंटेंशन पे कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन उनको जो गाइड किया जा रहा है, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी ही उनको गाइड कर रही है, ब्यूरोक्रेसी उनको गलत गाइड कर रही है, मेरे कहने का मकसद ये। निगरान वज़ीर आला सिंध को, जी हाँ, और उनसे गलत फैसले करवा रही है। आपके खिलाफ, नून लीग के खिलाफ या ओवरऑल सिंध के खिलाफ? जाहिर है पुराने ही फैसले बरकरार हैं। ठीक, मुराद अली शाह के दौर के मैं ये बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब को सियासत का और मफाहमत का वो कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, और उनका स्टेटमेंट भी है कि देखते हैं कैसे वज़ीर आज़म बनते हैं। तो आप तो सिंध मैं ये से हैं। कहता हूँ कि वज़ीर आज़म अवाम के वोटों ने बनाना है ठीक, और अल्लाह के करम से बनना है। वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब हैं, चौथी मरतबा फिर बनेंगे। जरदारी साहब कहते हैं नहीं बनने दो। मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब अब इंशाल्लाह फिक्र करें कि सिंध में स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। नून लीग स्वीप करेगी सिंध में? हम स्वीप करेंगे। स्वीप का मतलब समझते हाँ हैं? जी। उसकी वजह आपको इस्टेब्लिशमेंट का कोई इशारा आशीर्वाद है कि सिंध में आप पीपल्स पार्टी से ले लें नून लीग? मैं आपको अर्ज करूँ, इस्टेब्लिशमेंट का क्यों इशारा होगा? हाँ, लोगों की इस्टेब्लिशमेंट। ये जो लाहौर में इतने सारे सिंध से लोग आए थे, वो एक तरह से फरियाद लेकर के आए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कि मेहरबानी करो आप आ जाओ, बहुत हो गया हमारे साथ। पंजाब में आप उस्मान बुज़दार साहब की इनएफिशिएंसी, करप्शन और गंदगी को 3.5 साल नहीं बर्दाश्त कर पाए। ठीक, हम 15 साल से बड़े उस्मान बुज़दारों का बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी बिलावल, आसिफ जरदारी, मुराद मैं अली किसी शाह। का नाम नहीं ले रहा। हाँ, बड़े मोटे, उनसे भी बड़े सिंध में। सिंध में 15 साल से। आप अभी एक काम करें ना, हाँ, आप यहाँ से बाय रोड ट्रैवल करें, सखर तक मेरे कायद का बनाया हुआ मोटरवे मौजूद है। पार्टी 16 माह आपकी हुकूमत का हिस्सा भी रही, बिलावल वज़ीर ख़ारजा रहे, तब इतना अग्रेशन नहीं था। ये अचानक इंतखाबात का ऐलान होते ही और मियाँ साहब के आते ही। नहीं, हमें हक है, हमें हक है। आपके ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉपीराइट है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी फला सूबे में जाएगी, ये पॉलिटिकल पार्टी फला सूबे में नहीं आएगी? इत्तेहाद है, इलेक्शन इत्तेहाद है। ना तो कोई दुश्मन होता है परमानेंट, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। हम लोगों के भलाई के लिए जो आए थे वहाँ से, सिंध से इतने सारे लोग, आपके ख्याल में वो तो इसीलिए आए थे कि आप मेहरबानी करें हमारे पास आ जाए, हमें अफ्रीका का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बनने से बचा लें। नहीं, वो तो भट्टो जिंदा है सिंध में, तो मियाँ नवाज शरीफ कैसे वहाँ पर पंजे गाड़ सकते हैं अपने सियासी तौर पर? अभी पता जाएगा ना, आप खुद बता रहे हैं ना। नहीं, यहाँ तो हम सुनते हैं सिंध में भट्टो जिंदा है। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंशाल्लाह शहीद हुए, वो जिंदा ही रहेंगे। ठीक, ये इस तो कोई उसमें नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा शहीद, हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन मैं मौजूदा पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। बशीर मेमन इतने बड़े जैन आसिफ अली जरदारी को सिंध में कैसे, यानी अगर नवाज शरीफ साहब आप पे जुआ खेल भी लेते हैं आपकी ब्रीफिंग पे? मेरी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत मेरी अल्लाह की है। और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से मेरा कायद ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा कि सिंध उनको दुआएं करेगा। इक़्तिदार में आएंगे वहाँ तो बनेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले मियाँ साहब के आने से पहले, अपने कायद के आने से पहले मैं कहता था मियाँ जद्दू आएगा लग पता जाएगा। अभी मैं कहता हूँ मियाँ हुणे आ गया लग पता जाए। सरदारी साहब को सब पूरे पाकिस्तान को पता लग नहीं, ऐसे तो फोकस सियासत दी सिंध जेड़ा असल ते मसला खराब हुआ। मैं ये कह रहा कि लग पता जाना है, अजे लग्या नहीं सारे इलेक्शन के बाद पता लगना ना। पहले कोई उसना पहले मैं ये कह रहा हूँ उससे पहले क्या हो सकता है, लग पता जाना है। अभी उनकी केयरटेकर हुकूमत को बताएंगे कि बाबा ये कर रहे हो, मत करो। कंटिन्यूएशन, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनकी बेहतरीन किस्म की रेपुटेशन है, बेहतरीन किस्म के आदमी है, वो अपने साथ किस तरह के एडवाइजर्स को रखा हुआ। आपको लगता है कि सिंध में 15 साल में पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया? मैं नहीं कह रहा, आप बाई रोड ट्रैवल करके खुद देख ले। आप किसी से पूछ ले कि 2008 में जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थी वो आज बेहतर है या पहले 2008 में बेहतर थी।
اب کوئی لوگ کہیں گے نہیں 2008 میں بہتر تھی، آپ کہیں گے سیمور تھور کی پوزیشن بہتر تھی 2008 میں، آج وہ کہیں گے جی اس وقت بہتر تھی. تو 15 سال لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں نے کیا میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، یہ پرانا ہو گیا نعرہ. ابھی ہم جا کر کے سندھ میں یہ نعرہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ سندھی میں نعرے بنائیں گے، سندھی میں تراڑے بنائیں گے انشاءاللہ. یہ تو نعرے پھر ظاہر سی بات ہے زرداری صاحب کے خلاف ہی ہوں گے نا، سب سے بڑے اسٹیٹ. نہیں، یہ خلاف نہیں ہوتے، یہ اپنے قائد کی پچھلی کی ہوئی خدمات کا اعتراف ہوتا تو ہے. یہ محسن کشی نہیں ہوگی؟ زرداری صاحب نے اتنے بڑے بحران سے نکالا، شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا عدم اعتماد کے بعد. میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہم جائیں گے لوگوں کے پاس، بابا ہمارے لیے تمہارے پاس یہ پروگرام ہے. اگر زرداری صاحب کہتے ہیں نہ سندھ میں آئے نون لیگ، مطلب یہ جمہوری طرز عمل تو نہیں ہے. وہ کراچی میں آپ نے میئر کا الیکشن تو دیکھ لیا. میں کہہ رہا ہوں کہیں گے کہ جی پتہ لگ جائے گا، لیکن نہیں، ادھر ظاہر ہے انہوں نے ووٹ دیے ان کو، ان کے میئر کے لیے ان کو ووٹ دیے. یہ ہماری سیاسی وزاداری ہے تو ان کو ووٹ دیے، اتحادی تھے تو ان کو ووٹ بھی تو دیا، میئر بھی تو بنوا دیا نا ان کا، بغیر کسی ڈپٹی میئر یا کوئی چیز مانگے. میئر کا میرے قائد نے کہا تھا ٹھیک ہے میئر بننے دیں. تو اب بھی قائد زرداری صاحب کے لیے اتنی محبت نچھاور کر دیں گے سندھ میں؟ دیکھیں وزاداری اور محبت تو میرے قائد کا کریکٹر کا پہلا وہ ہے. یہ تو زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے لیے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. نواز شریف کے لیے زرداری صاحب نہیں ہے. میرے قائد کے لیے جو سندھ کی پاپولیشن جو عام آدمی ہے، اس کی دوائی، اس کے بچوں کی تعلیم، انفراسٹرکچر، ان کی روزگار کی فراہمی، ان کے حالات کو بہتر ہونا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ نہیں لگانے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انڈسٹری لگے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، عزتیں محفوظ ہوں. عوام کی فلاح کے اجلاس میں زرداری صاحب کی ناراضگی میاں صاحب مول لینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ناراض کیوں ہوں گے؟ اگر ان کا سندھ میں ڈیمانڈ ہے. کمپٹیشن تو ہونا چاہیے نا. کیا زرداری صاحب پنجاب میں وہ کیوں گئے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں لاہور میں کھڑے ہو کر کے اگر تقریر کروں گا میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا، ٹھیک، تو لوگوں نے کیا کرنا؟ اگر وہ فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ فیصل آباد کو میں حیدرآباد جیسا بنا دوں گا، اگر وہ سرگودا میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں سرگودا کو سکھر جیسا بنا دوں گا، اگر وہ شیخوپورہ میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ شیخوپورہ میں خیرپور جیسا بنا دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کریں گے؟ وہ نعرہ ہے ان کے پاس. یہ کہے کہ زرداری صاحب یہ چھوڑیں کہ میاں نواز شریف نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں، وہ اب سندھ کی فکر کریں.